لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. محترم ناظرین و ناظرات، ایام فاطمیہ میں عشرہ فاطمیہ کے سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس عزا ہے جو المہدی ٹی وی سے آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں مرحوم و مغفور ذکی موسوی کی فیملی کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. کل کی پہلی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں 170 القاب فاطمیہ بیان کیے تھے. الحمدللہ جو آج پوری دنیا میں مختلف فورمز کے ذریعے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں. آج دوسری مجلس جو سید اصغر حسین ذکی موسوی، میر اسد موسوی، اکرم النساء بیگم، سید رضی موسوی، زہرا بیگم، سلطان پاشا اور آپ سب حضرات و خواتین کے مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے. دعا گو ہوں اللہ موسوی فیملی کے تمام مرحومین بالخصوص سید اصغر حسین ذکی موسوی، میر اسد موسوی، اکرم النساء بیگم، سید رضی موسوی، زہرا بیگم، سلطان پاشا اور دیگر مرحومین موسوی فیملی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ناظرین و ناظرات، آج کی گفتگو کا محور وہ آیات ہیں جو صراحتاً سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نازل ہوئی. کچھ آیات اور کچھ صورتیں سیدہ کی شان میں نازل ہوئیں اور ان آیات و صور پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا چند آیات و چند صور پر اتفاق ہے. ہم آج کی تقریر میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں وہی صورتیں اور وہی آیتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کو امت مسلمہ
مانتی ہے کہ یہ رسول زادی کے حق میں نازل ہوئی۔ کچھ آیات وہ ہیں، کچھ سورے وہ ہیں جو ڈائریکٹ شہزادی کی شان میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو انڈائریکٹ شہزادی کی شان میں، کچھ وہ سورے ہیں جن میں مخاطب حضور ہیں اور مراد بی بی فاطمہ، کچھ وہ آیتیں ہیں جن میں مخاطب پنجتن پاک ہے مگر محور اور مرکز سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اگرچہ آپ ان صورتوں کو اور ان آیات کو عموماً مجالس عزا میں بطفیل منبر و مراکز بے لطف خاندان سیدہ سنتے ہوئے آئے ہیں، مگر ریفرنسز کے ساتھ اگر ان صورتوں آیتوں کو پیش کر دیا جائے تو ہمارے احباب کے لیے بہت ہی زیادہ سود مند ہوگا۔ سب سے پہلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان ریفرنسز کو لکھتے بھی جائیں تاکہ کل اگر کسی سے گفتگو ہو تو آپ بخوبی جواب بھی دے سکیں۔ ہمارا فارمیٹ یہ ہے اس الیکٹرانک اشرے کا کہ تقریباً 9 بجے تک مجلس ہوگی، جب دعا مکمل ہو جائے گی تو آدھا گھنٹہ ہم آپ کی کالز بھی لیں گے تاکہ اگر کسی کو ریفرنس کے بارے میں یا کسی بھی بھائی بہن کو تقریر کے مواد کے بارے میں کوئی سوال ہو یا سیدۃ نساء العالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے بارے میں کوئی سوال ہو تو ہم بقدر حیثیت و معلومات آپ کی خدمات عالیہ میں جواب عرض کر سکیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور یہ ریفرنس آپ بھولیں گے نہیں، آیہ تطہیر کا نمبر بھی 37 ہے۔ اگرچہ یہ آیت زبان زد عام ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو دشمن ہیں خاندان رسول کے وہ بھی اس سے انکاری نہیں کہ آیہ تطہیر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، دونوں کا ریفرنس پھر نوٹ کرا رہا ہوں، 33 آف 33، سورت کا نمبر بھی 33 ہے، آیت کا نمبر بھی 33 ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ادھوری آیت پڑھی جاتی ہے، آج مکمل آیت آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی، اور جو حضرات و خواتین اپنے اپنے گھروں میں تشریف فرما ہے اگر وہ قرآن مجید کھول لیں 22واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن
بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. یہ آیت نمبر 32. اب آیت نمبر 33 شروع ہو رہی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وأطعن اللہ ورسولہ وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں آیت ختم ہو جاتی. دوبارہ آیت سماعت فرما لیں. آیت شروع ہوتی ہے وقرن فی بیوتکن، اور اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے حجروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کرو. کیونکہ اوپر والی آیت میں کہا جا چکا ہے لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے لیے خاص حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا جب تعارف کروایا تو کہا النبی اولا بالمؤمنین، نبی اولا ہے مومنوں سے، یہ نبی کا تعارف ہے. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ حکم ہو رہا ہے انبیاء نبی کریم کی ازواج کو. ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین کی ازواج کو اللہ کا ڈائریکٹ حکم یا نساء النبی کہہ کے باقاعدہ 32ویں آیت میں شروع کیا گیا ہے. وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں تم اپنے اپنے حجروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور تم زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت خدا اور رسول کرتی رہو. اس کے بعد ودن دا بریکٹ جملہ آ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں کوئی شک نہیں، یہ حکم قطعی ہے. انست وجزء نیست، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے اے اہل بیت، یہاں پر یا حرف ندا محذوف ہے، یا اہل البیت دراصل میں ہے یا اہل البیت، اے اہل بیت. اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. کیونکہ ہم اس اشرہ میں استدلالی بحث کریں گے، لہذا ایک ایک آیت پر رک کر، ایک ایک حدیث پر رک کر باقاعدہ اس کے تمام اسپیکٹس کو گرامیٹیکلی بھی، فقہ و اصول کے اعتبار سے بھی، منطق و فلسفہ کے اعتبار سے بھی، معنی و بیان و بدیع کے اعتبار سے بھی، اوریجن کے اعتبار سے بھی ان الفاظ اور آیتوں کو ڈسکس کیا جائے گا. یہ جو آیہ مبارکہ آج پوری آپ کی خدمت میں پڑھی گئی، جسے آیہ
تطہیر کہا جاتا ہے، عموماً آپ کی خدمت میں ایک اقتباس پڑھا جاتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورۃ احزاب کی 33ویں آیت کا آخری اقتباس ہے۔ اس سے پہلے کہ اقتباسات کو نہیں پڑھا جاتا، اور 34ویں آیت میں بھی ایک میسج ہے جو ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد جب انالیسز ہوگا ان تینوں چاروں آیتوں کا تو ہم تجزیہ و ترکیب کے وقت گزارشات پیش کریں گے۔ پہلے آپ یہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ اگلی آیت میں حکم ہو رہا ہے 34ویں میں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی ازواج، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور وزڈم حکمت کی جو تلاوت ہوتی تھی اس کا ذکر کرتی رہو، تحقیق اللہ لطیف و خبیر۔ اب آئیے ذرا اس آیت تطہیر اور آیت تطہیر سے پہلی اور آخری آیت، کم از کم ان دو آیتوں سے آج ہماری جو استدلالی بحث ہے اس کا سروکار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس آیت تطہیر میں جو مصداق طہارت ہے، مصادیق طہارت کون ہے؟ آیا نبی کی ازواج کو یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے، جیسے دور رکھنے کا حکم ہے، اور تمہیں پاک رکھا ہے، یا یہ حکم صرف اور صرف علی و بطول اور حسنین شریفین سلام اللہ علیہم کے لیے ہے؟ ناظرین و ناظرات، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ حکم تطہیر، حکم طہارت نبی کی ازواج کے لیے نہیں ہے تو بھی یہ نہیں ہے کہ نبی کی ازواج کا احترام نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی دور کر لی جائے۔ ایک شرعی مجبوری ہے کہ اس آیت میں مصادیق تطہیر کون ہستیاں ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ تجزیہ و ترکیب یہ کریں گے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں، 32ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ازواج کو حکم ہے، لستن کا احد من النساء، لستن ضمیر ہے، تنہ کی ضمیر لستن، یہ جو ضمیر متصل ہے، یہ ضمیر متصل پہلی ضمیر ہے ان احکام میں جس میں نبی کی ازواج کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور یہ ضمیر فیمیل کی ہے، مؤنث کی ہے اور جمع کی ہے، پلورل ہے، فیمیل ہے، جمع ہے، مؤنث ہے۔ کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی سی نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں پرہیزگاری تقوی منظور ہے، ان اتقیتن، یہ دوسری ضمیر آ گئی، ضمیر متصل، ان اتقیتن، جس میں حکم ہو رہا ہے، ایڈریس ہو رہا ہے، یہ ضمیر بھی جمع کی ہے، مؤنث کی، عربی میں اس کو جامع کہتے ہیں، اردو میں ہم جمع کہتے ہیں۔ میں
عام فہم بنانے کے لیے اپنی حوزے کی اصطلاح سے ہٹ کے جمع کہہ رہا ہوں تاکہ پھر ہمارے بھائی بہنوں کو کنفیوژن نہ ہو. فلا تخضعنا یہ تیسری ضمیر ہے. فلا تخضعنا یہ جو نون کی ضمیر ہے نون مفتوحہ یہ ضمیر بھی مؤنث اور جمع کے لیے آتی ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا یہ چوتھی ضمیر آ گئی وَقُلْنَا اور کہتی رہو قَوْلًا مَعْرُوفًا ایسا قول جو کہ معروف ہو شائستہ بات کرو اے نبی کی بیویوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی بیویوں کو تو اللہ فرما رہا ہے شائستہ بات کرو اور ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی بیویاں شائستہ بات نہ کریں. قرآن جس طرح کل کتاب ہدایت تھی اس طرح آج بھی کتاب ہدایت ہے. یہ چار حکم آ گئے. پہلا حکم یا پہلا ایڈریس یا اسٹیٹس کہہ لیجئے لستن تم نہیں ہو کاحد من النساء عام عورتوں کی طرح ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو. فلا تخضعن پس تم خضوع و خشوع سے بات نہ کرنا بالقول تمہارے قول میں خضوع خشوع نہ ہو نامحرموں کے لیے. یہ حکم سب کے لیے ہے. آج کے لیے بھی یہی حکم ہے. وہ اسلام جو اسمائلنگ فیس کا حکم دیتا ہے وہ خواتین کے لیے نامحرموں کے ساتھ اسمائلنگ فیس کا بالکل حکم نہیں دیتا. بٹر لہجہ بھی اختیار نہ کریں مگر نرم گفتاری نہ کریں کہ جس سے کسی کے دل میں رغبت پیدا ہو شرعاً وہ جائز نہیں. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا یہ چار ضمیریں آ گئیں. چاروں کی چاروں ضمیریں فیمیل کے لیے ہیں اور جمع کے لیے. یہ پہلی آیت یہاں تمام ہوئی جس میں چار ضمائر ہیں چاروں جمع کے لیے چاروں کی چاروں مؤنث کے لیے. اب آ جائیے آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَا کی یہ پانچویں ضمیر آ گئی پھر مؤنث کے لیے. فی بیوتکن یہ بیوتکن میں پھر ضمیر آ گئی کنہ کی مؤنث اور جمع کے لیے 6 ہو گئی. ولا تبرجنا یہ تبرجنا میں نون پھر آ گئی ضمیر متصل جمع اور مؤنث کے لیے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ یہ 8ویں ضمیر آ گئی پھر نون جمع اور مؤنث کے لیے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ یہ 9ویں ضمیر آ گئی آتینا نون جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ 10ویں ضمیر آ گئی جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا 4 ضمیریں پہلی آیت میں 32 میں. وَقَرْنَا بُيُوتِكُنَّ تَبَرَّجْنَا أَقِمْنَا آتِينَا أَطِعْنَا 6. وَقَرْنَا میں نون بُيُوتِكُنَّ 2 تبرجنا میں نون 3 اقمنا میں نون 4 آتینا میں 5 اطعنا میں 6 آ گئی اس میں. تو یہ ہو گئی 6 اور 4 10. ضمیریں اب تک ہمارے پاس آ گئیں جمع کی اور مؤنث کی. ایڈریس بھی حضور کی بیویاں حکم بھی حضور کی بیویوں کے لیے. اب بیچ کا ٹکڑا چھوڑ دیجئے آگے آ جائیے 34 نمبر میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ یہ پھر ضمیر آ گئی 11ویں ضمیر آ گئی
34ویں آیت میں یہ ضمیر بھی مؤنث کے لیے، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا تھا یہ ہمارا اشرہ انشاءاللہ استدلالی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ کنونسنگ اشرہ ہوگا جو عام ڈسکشن ہم ممبروں سے عموماً نہیں کر پاتے، وہ الیکٹرانکلی آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو ابھی تک ہم ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے کہ آیا یہ آیت تطہیر کا مصداق نبی کی ازواج ہیں یا خاندان فاطمۃ الزہرا ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ آج پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ 3 آیتوں کو پڑھیں گے، 3 آیتوں میں ضمیریں گنیں گے۔ ہم نے تینوں آیتوں میں جو ضمیریں گنی ان میں جو آیت نمبر 32 ہے اس میں 4 ضمیریں آئیں، لستن، ان اتقیتن، فلا تخضعن وقلن، یہ 4 آ گئیں آیت نمبر 32 میں۔ 33 میں آ گئیں وقرنا 1، بیوتکن 2، تبرجنا 3، اقمنا 4، آتینا 5، اطعنا 6 آ گئی 33 میں، ٹوٹل 10، اور 1 آ گئی ضمیر، بلکہ 2، معاف کرنا، وَاذْكُرْنَ میں نون اور بیوتکن میں نون، ٹوٹل 12 ضمیریں آ گئیں خواتین کے لیے۔ عجیب اتفاق ہے، اور یہ بڑا حسن اتفاق اس کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ 10 سے 12 ازواج کی روایت موجود ہے ایٹ اے ٹائم، اور 12 ہی ضمیریں ہیں ان 3 آیتوں میں۔ یہ حکم نبی کی ازواج کو ہے، یہ ایڈریس نبی کی ازواج کو ہے، یہ اسٹیٹس نبی کی ازواج کا ہے جو امہات المؤمنین ہے، جن کا احترام ہم سب پر ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے امہات المؤمنین کے احترام میں اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم امتی کی ڈائیورس، مطلقہ سے یا بیوہ سے ازدواج، عقد، نکاح فرما سکتے ہیں، مگر کسی امتی میں یہ مجال نہیں نبی کی ڈائیورس سے، مطلقہ سے یا نبی کی بیوہ سے نکاح کرے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ اس احترام، اس اسٹیٹس، اس حکم شریعت کے سمجھنے کے بعد اب ہمیں یہ گتھی سلجھانی ہے۔ اگر یہ آیت تطہیر میں طہارت کا مصداق یہ بیویاں ہوں تو اب دیکھیے وہ ٹکڑا آپ پڑھیے جو عموماً پڑھا جاتا ہے، انما یرید اللہ، انما آتا ہے حصر کے لیے، انما ادات حصر ہے، یعنی کلمات حصر میں سے ہے، ادوات حصر میں سے ہے۔ عربی کی گرامر میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ جہاں انما آ جائے وہ ایک لاک ہوتا ہے، وہ غیر کو اندر نہیں آنے دیتا اور اپنے کو باہر نہیں نکلنے دیتا۔ یہ پہلی دلیل کہ حکم طہارت، حکم اذہاب رجس ان ازواج کے لیے نہیں ہے۔ دوسری دلیل، اگر یہ حکم نبی کی ازواج کے لیے ہوتا تو عربی کے پوائنٹ آف ویو سے جب 12 ضمیریں مؤنث جمع کی آئی تھیں تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس میں جو ضمیر عنکم ہے کہ اے اہل بیت
تم سے رجس کو دور رکھا ہے اور وَيُطَهِّرَكُمْ اور تمہیں پاک رکھا ہے. تو یہ دونوں ضمیریں جمع بھی ہوتی اور مؤنث کی ہوتی. یہ ضمیریں کبھی دونوں مذکر کی نہ ہوتی. ان دو ضمیروں کا مذکر کے لیے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایڈریس مخاطب وہ نہیں ہیں جو 32ویں آیت میں تھی، 33ویں کے ابتدا میں تھی اس ٹکڑے کے علاوہ، یا 34ویں کی آیت کی مخاطب ہے. اگر حکم طہارت ان ازواج کے لیے ہوتا تو یقیناً ضمیر آتی مؤنث کی. پھر میں عرض کروں گا یہ صرف ایک شرعی مسئلہ سمجھانا ہے، کیونکہ قرآن کلام خالق ہے. اگر ہم اس میں غلط کسی کی طرف ضمیر پلٹائیں گے تو ایک طرف تو گناہگار ہوں گے، دوسری طرف قرآن کے اللہ کے مجرم بنیں گے، تیسری طرف جو گرامر کے گرامیٹیشین ہیں، ظاہر ہے کہ صرف مسلمان تو نہیں ہیں، وہ ہماری ملامت کریں گے کہ کیا مسلمانوں میں اتنی بھی سینس نہیں کہ وہ ضمیر پلٹانے کا، ضمیر کا مرجع نہیں سمجھ سکتے. تو اب آپ آ جائیے، ٹوٹل 14 ضمیریں ان 3 آیتوں میں آئی ہیں. ان میں سے 12 ضمیریں ہیں جمع مؤنث، 2 ضمیریں ہیں جمع مذکر. اب آئیے ایک قانون سن لیجئے گرامر کا. علم الصرف اور علم النحو میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ضمیر کا مرجع یعنی جس طرف ضمیر پلٹتی ہے سارے مؤنث ہوں تو ضمیر آئے گی جمع مؤنث کی، یا کبھی مفرد بھی آ سکتی ہے. یہاں ہمیں جمع سے ہی بحث کرنا. اور اگر افراد سارے مذکر ہوں مرجع کے تو ضمیر آئے گی جمع کی اور مذکر کی. اگر کسی ضمیر کے مرجع کے زیادہ افراد مؤنث ہوں کم مذکر ہوں تو پھر بھی ضمیر آئے گی مؤنث کی، اور اگر کسی مرجع کے زیادہ افراد مذکر ہوں کم مؤنث ہوں تو ضمیر آئے گی مؤنث کی، مذکر کی. زیادہ مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی. اب آپ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس عنکم، اگر اس سے مراد نبی کی ازواج ہوتی تو ان کنہ آتا، وَيُطَهِّرَكُنَّ آتا، جیسا کہ اوپر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فی بیوت کنہ آیا اور اس کے بعد بھی بیوت کنہ آیا. یہ دلیل ہے دوسری کہ طہارت کے مصادیق وہ نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں جن میں مذکر زیادہ ہیں اور مؤنث کم ہے. اب ذرا دیکھیے کہ جو حدیث شریف قصہ بیان کرتی ہے 1 صدی ہجری سے لے کر آج تک حدیث شریف قصہ کے بارے میں تواتر سے ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ سیدہ میں تشریف لے جاتے ہیں، کمزوری محسوس فرماتے ہیں، انی لاجد فی بدنی ضعف، ضعف اور ضعف دونوں پڑے گئے. شہزادی اپنی چادریں
یمانی دیتی ہیں، اس چادر میں باری باری امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارد ہوتے ہیں، اور آخر میں شہزادی آتی ہیں۔ شیعہ اور سنی تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، راویوں کا، حتیٰ کہ بڑی صحیح کتب میں یہ بات درج ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم رسول چادر اٹھا کے بڑھنا چاہتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں انک علی الخیر لست منہ، آپ خیر پہ ہیں مگر ان میں نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل کہ شان نزول آیے تطہیر میں خود حضور کا خانہ سیدہ میں تشریف لے جانا، حضور کا چادر لینا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، دائیں ہاتھ میں چادر کو پکڑ لینا، فَأَوْمَا إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف رخ کر کے کہنا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی، فرمانا انہم منی وانا منہم، فرمانا اذہب عنہم الرجس کی ڈیمانڈ کرنا، وطاہرہم تطہیرہ کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیت تو ڈیمانڈ کی سپلائی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ تین ثبوت ہمیں اب تک یہ مل گئے کہ اس آیت تطہیر میں انما پہلا ثبوت، ضمیر دوسرا ثبوت، دو ضمیریں، اور حضور کی ڈیمانڈ حدیث شریف کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ، نقل کردہ حدیث شریف کے ساتھ، اور حضور کی ڈیمانڈ، یہ تیسرا پروف کہ یہ آیت خاندان سیدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کو یہاں کیوں رکھا گیا؟ بعض مفسرین نے، مترجمین نے تو یہ کم لطفی فرمائی، انہوں نے کہا یہ آیت یہاں کی تھی ہی نہیں، کہیں اور کی تھی، لا کے یہاں رکھ دی گئی۔ ہم امامیہ، اثنا عشری، شیعہ خیر البریہ، اکثر ہمارے برادران اہل سنت کی طرح تحریف قرآن کے قائل نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن یہ بین الدفتین موجود ہے، یہی قرآن دراصل وہ قرآن ہے کہ جو حضور پاک چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم اس کے علاوہ کسی اور قرآن کے قائل نہیں۔ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو کہیں اور سے لا کے یہاں رکھا گیا۔ ہاں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کی جو سورتوں کی ترتیب ہے وہ تو یقیناً آگے پیچھے ہوئی ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے۔ سورۃ العلق پہلی آیت تھی، آج وہ سورۃ الحمد کی جگہ نہیں ہے۔ سورۃ الحمد 5ویں مرحلے میں آئی تھی، آج وہ پہلی لکھی جاتی ہے، وغیرہ۔ تو آج کی حد تک ہمارے محترم آڈینس کی خدمت میں ایک استدلالی نقطہ جو ثابت ہو گیا وہ یہ ہے کہ انما کے ذریعے، لاک کے ذریعے، 2 ضمیروں کے ذریعے اور ان 12 ضمیروں کے ذریعے حضور کی ڈیمانڈ اور سپلائی، اللہ کی سپلائی کے ذریعے، حدیث شریف کسا کے ذریعے یہ پروف مل گیا کہ یہ
مصداق طہارت، جن سے رجس کو دور رکھا ہے، جن کو پاک کیا ہے، وہ ذوات مقدسہ علی و بطول حسنین شریفین علیہم السلام ہے۔ نبی تو خیر کوسچنیبل تھے ہی نہیں، کوسچن ان چار ہستیوں کے بارے میں تھا تو اللہ کے نبی نے اس ڈیمانڈ اور سپلائی کے ذریعے اللہ اور نبی نے دونوں نے مل کر اس مسئلے کو سولو کر دیا۔ اب چوتھے مرحلے میں یہ تین پروف سننے کے بعد ایک سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ پھر اللہ نے یہاں کیوں رکھا اس جملے کو ود ان دا بریکٹ، تو اصل بات یہ تھی کہ جب نبی کریم کی ازواج کو یہ حکم آنے لگے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو سوال پیدا ہوا کہ ان چار کے بارے میں تو کوئی حکم نہیں آ رہا، فاطمہ زہرا کے بارے میں تو کوئی حکم نہیں آ رہا، تو اللہ کی ذات نے یہاں ثبوت یہ دے دیا کہ یہ جو چار ہستیاں ہیں ان سے ہر رجس دور ہے، اور ان کو اتنا پاک رکھ دیا گیا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ان کے بارے میں ضرورت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ایسے توبیخی یا زجر والے احکام کو نازل کیا جائے۔ اگین میں یہ عرض کروں گا کہ ازواج نبی کا، امہات المومنین کا احترام ہم سب پہ فرض ہے۔ ہم سب مسلمان ممنون احسان ہیں حضور کے، ہم کیوں نہ ان کا احترام کریں گے جنہوں نے نبی کریم کا احترام کیا۔ امت کی مائیں قابل احترام ہیں، مگر جو شریعت کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تین آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئیں، ماشاءاللہ دلائل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ آج آیت تطہیر اور سیاق و سباق کو سمجھا دیا گیا۔ جو حضرات و خواتین بعد میں یوٹیوب سے یا ریپیٹ پروگرام دیکھیں، المہدی ٹی وی سے ان سے گزارش ہے وہ قرآن کھول لیں، 22ویں پارے کو کھول لیں، انشاءاللہ ان کے لیے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ آج کی دوسری مجلس کا پہلا پہلو تھا۔ قبل اس کے میں دوسرے پہلو کی طرف توجہ کروں، میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ اس سورہ احزاب کے اندر اللہ کی ذات نے ذکر فرمایا ہے طہارت کا بھی، اور اسی میں ذرا آپ آگے ورق الٹیے، آیت نمبر 43 میں، آیت نمبر 43 میں ایک عجیب حکم ہوتا ہے، اور اس حکم کی وضاحت اور آگے آئے گی جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یہ امت کے لیے حکم ہے کہ اللہ تمہارے لیے رحمت بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اگر اس سے مراد صرف یہ رحمت ہو تو یہ امت کے لیے، اور اگر اس سے مراد صلوات ہو تو اس کی وضاحت آیت نمبر 56 میں کی گئی ہے۔ سورۃ الاحزاب 33ویں سورت آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یہ دو آیتیں وہ ہیں پورے قرآن مجید کی کہ جیسے ہی یہ دو آیتیں مکمل ہوتی ہیں تو چھوٹے بچے بچیاں بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
یعنی تمام مسلمانوں کے بچے بچیاں خاص طور پہ جن کی تربیت محمد و آل محمد کی تربیت سے منسلک ہو کے کی گئی ہے، وہ فوراً درود بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کو یہ علم ہے کہ وہی ہستیاں درود کے قابل ہیں جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے اور جن کو پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ ابھی اور گفتگو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں آئے گی، مگر میں ایک بات یہاں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ذوات مقدسہ کہ جن پر درود اللہ بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب یہاں کوئی معترض یہ اعتراض کرے کہ قرآن کی آیت نمبر 56 سورۃ الاحزاب میں کہاں لکھا ہے کہ نبی کے ساتھ آل پر بھی درود بھیجنا؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کہا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم عموماً نہیں کہا جاتا۔ یا سلام، ہم جب بچے تھے تو ہمارے اسکول کے جو ٹیچرز تھے وہ سلام لکھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم بہت کم کہتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہا ہے، بالکل یہ درست ہے کہ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی پر، وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم اپنے سروں کو سرہائے تسلیم کو خم کر دو اور برابر سلام بھی بھیجتے رہو۔ تسلیم کثرت کے معنی میں آتا ہے۔ اسی نبی نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کیونکہ ہم سب کے سب 14 کے 14 محمد ہیں، اس لیے نبی اور آل نبی پر درود بھیجا جاتا ہے۔ جو حضرات و خواتین قرآن مجید کھولے ہوئے ہیں، ایام فاطمیہ کی، عشرہ فاطمیہ کی دوسری مجلس عزا میں جو سید اصغر حسین ذکی موسوی، میر اسد موسوی، اکرم النساء بیگم، سید رضی موسوی زہرا بیگم، سلطان پاشا اور موسوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے، اور ہم سب کے، آپ سب کے مرحومین مرحومات کے لیے، وہ ذرا نوٹ کر لیں۔ اس سے اگلی جو آیت ہے وہ بڑا عجیب مسئلہ حل کر رہی ہے، آیت نمبر 57 سورہ احزاب کی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ۔ تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ بات اور واضح ہو گئی، صلوات کی آیت کے فوراً بعد لعنت کی آیت کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس صلوات کا مرجع وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ اور نبی کے دشمن ستاتے ہیں، کیونکہ ما اوذی النبی کما اوذیت، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو اب آپ فرمائیے، مجھے اتنا ستایا گیا، حضور کو کتنا ستایا گیا؟ نہ حضور کو آرے سے چیرا گیا، نہ حضور کو حابیل کی طرح قتل کیا گیا، نہ حضور کو موسیٰ کی طرح فرعونیوں نے ٹارچر کیا کہ ماں صندوق میں رکھ کے سپرد آپ کر دے، نہ
عیسیٰ کی طرح سولی پر چڑھانے کی سبیلیں کی گئیں، نہ زکریا کی طرح سر کاٹا گیا، نہ یحییٰ کی طرح آرے سے چیرے گئے، نہ باقی انبیاء کی طرح قتل ہوئے۔ زہر ضرور طائف میں حضور کو پیالے میں دیا گیا، اس کی ڈیٹیل حضور کی سیرت کے پہلو میں کبھی ضرور آئے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو تو اتنا نہیں ستایا گیا فزیکلی، تو یہ حضور کیا فرماتے تھے؟ ما اوذی النبی کما اوذیت، مجھ جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ اذیت حضور کی اپنی اولاد کی بابت ہے۔ گویا ایک بات اور واضح ہو گئی، محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے، اللہ اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور مومن بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کر رہا ہے جو اللہ اور رسول کو اذیت دیں۔ اللہ کا تو بدن ہے نہیں کہ اذیت سمجھی جائے، تو اذیت کہاں سے سمجھی جائے گی؟ حضور سے۔ حضور کی اذیت کہاں سے سمجھی جائے گی؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ تن ہے، من آواہا فقد آوانی، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے اذیت دی۔ گویا جو بھی فاطمہ کو اذیت دینے والا ہے وہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی اس پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ محترم ناظرین و حضرات، عشرہ فاطمیہ کی دوسری مجلس سے ازا جو الیکٹرانکلی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے المہدی ٹی وی سے، یہ اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ ان تمام حضرات و خواتین کا شکریہ جنہوں نے کل کی پہلی مجلس کے بعد کافی کامنٹس بھیجے، میسیجز بھیجے۔ ان بچیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے واٹس ایپ پہ اور وائبر پہ، فیس بک پہ کل کی مجلس کو ڈال دیا۔ اللہ کریم ان بچیوں کی مشکلات کو بی بی پاک کے صدقے میں حل فرمائے۔ بلکہ میں یہاں یہ بتانے میں باک محسوس نہیں کروں گا کہ جن بچیوں نے یہ تمام فورمز پہ یہ مجلس ڈالی ہے وہ اہل سنت کی بچیاں ہیں۔ دیکھیے کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے شیعان علی کے ساتھ ساتھ اہل سنت بھی عشق محمد و آل محمد سے سرشار ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری بہن ملکہ آپا موسوی کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے، ان کی صاحبزادیوں کو، ان کے دامادوں کو، ان کے گرینڈ چلڈرن کو، ان کے اعزہ و اقربا کو، ان کے والدین کو، ان کے شوہر ذکی موسوی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور دیگر جو مرحومین خاندان موسوی ہیں اللہ کریم ان سب کو بھی اپنی رحمت میں، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ بھی ان مجالس کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ آج کے بعد 8 مجالس اور باقی ہوں گی۔ میں شکر گزار ہوں ان بہنوں کا جنہوں نے کل بہت انکریجنگ کالز کی، بھائیوں کا بھی آج میسیجز بھی دیے گئے۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو بی بی پاک کے فضائل و مناقب کے صدقے میں، بی بی پاک کی عظمت کے صدقے میں، جو حق سیدہ ہے اس کے صدقے میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو منظورین ہے اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض ادا فرمائے۔ بی بی پاک کی شہادت کے دن دعا کرتا ہوں عشرہ فاطمیہ کی دوسری مجلس میں، یا اللہ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے میں المہدی فاؤنڈیشن، المہدی سینٹر، القرآن سینٹر، المہدی سیمینری، حوزہ علمیہ، القرآن اکیڈمی، المہدی ٹی وی، اور ہمارے تمام جو پروجیکٹس ہیں المہدی فاؤنڈیشن کے، خواہ وہ لاہور میں ہیں یا پینسلوینیا میں، نیو جرسی میں، نیو یارک میں، ان میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اور مومنین مومنات کے دلوں میں رحم نازل فرما کہ وہ اس فاؤنڈیشن کی مدد کریں، اور یا اللہ جو لوگ بلا وجہ ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کو ہدایت فرما کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج آپ نے المہدی فاؤنڈیشن کی برکتوں کو دیکھا کہ ائمہ جمعہ والجماعت جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، جو حافظان قرآن ہیں، قاریان مصحف ہیں، وہ 7 8 خطبے
جمعے کے بی بی فاطمہ کی فضیلت پر دے رہے ہیں. یہ وہ معجزہ ہے بی بی پاک کے نام کا اور بی بی پاک کے خاندان کی عنایتوں کا کہ جو آج امریکہ اور کینیڈا میں دیکھنے میں آ رہا. محترم ناظرین و حضرات، قبل اس کے کہ میں مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں، آج ہم صرف آیت تطہیر پر گفتگو کر سکے اور چند پہلو اس کے رہ گئے. 2-3 پہلو ذرا ملاحظہ فرما لیجئے. ایک تو یہ کہ یہ جو باب تفعیل ہوتا ہے، سلم یسلم تسلیما یا طہر یطہر تطہیرا یا کرم یکرم تکریما، عظم یعظم تعظیما، فہم یفہم تفہیما، یہ باب خود کرنے کے معنی میں نہیں آتا، رکھنے کے معنی میں آتا. چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا. مثلا آپ اپنے بچے کو خط لکھتے ہیں، اہل زبان خاص طور پہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ علی برخوردارم علی رضا سلمہ. یہ سلمہ کا مطلب ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علی جو بیٹا ہے وہ بیمار تھا اور اللہ اسے سالم رکھے بیماری سے. نہیں، سلمہ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہی رہے. یعنی کرنے کے معنی میں نہیں آتا، رکھنے کے معنی میں آتا. تو طہر یطہر پاک رکھنے کے معنی میں آتا ہے. جنہوں نے پاک کرنے کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے خطا کھائی. باب تفعیل پاک کرنے کے معنی میں نہیں آتا، وہ طاہر یطہر ہوتا ہے جو پاک کرنے کے معنی میں آتا ہے. لہذا یہ غلط فہمی دور کر لی جائے کہ نعوذ باللہ پہلے کوئی سٹیٹس اور تھا. ہرگز نہیں. یہ بائی برتھ پاک تھے اور آفٹر ڈپارچر بھی پاک تھے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کو غسل دیا مولا علی علیہ السلام نے. کوئی ضعیف روایت لے آئیے کہ غسل مس میت فرمایا ہو مولا علی نے، یا مولا علی کو غسل دیا امام حسن امام حسین فرزندان نے. لے آئیے کوئی روایت کہ ان بچوں نے مولا کے غسل مس میت کیا ہو، یا حضور کو غسل دیا مولا علی نے غسل مس میت کیا ہو، یا امام حسن مجتبیٰ کو غسل دیا امام حسین اور ان کے بھائیوں نے، انہوں نے غسل مس میت کیا ہو. غسل مس میت ان کا ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد نجس ہو جائیں. یہ زندہ رہے تو پاک ہیں، چلے جائیں تو پاک. کافی گفتگو ابھی باقی ہے مگر دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی. کل انشاءاللہ تعدی کے بارے میں بھی عرض کریں گے. یہ جو آیت تطہیر میں آتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، یہ اذہاب خود دوری کے معنی میں آتا ہے. اور اگر یہ اذہاب متعدی ہو جائے ان کے ساتھ اذهب یذهب باب افعال تو اور زیادہ دوری کے معنی میں آتا ہے. قیامت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کافر اسے بعید دیکھتے ہیں، ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نظر میں قیامت قریب ہے جو آنے کا نام نہیں لے رہی. تو جس اللہ کے نزدیک قریب اتنا دور ہو، اس اللہ کے نزدیک دور کتنا دور ہوگا. پھر اس میں کچھ اور پہلو ہے. انما یرید اللہ لیذھب، لام علت کی ہے. عنکم کا جار و مجرور کا متعلق کون ہے؟ یریدو ہے یا یذھبا ہے وغیرہ. اس پر انشاءاللہ گفتگو کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی.
آج کی حد تک ہم نے آپ کی خدمت میں صرف 3 آیتیں پڑھی جن میں ثابت کیا کہ طہارت کا مصداق خاندان فاطمہ ہے، اور صلوات کی ایک آیت اور لعنت کی ایک آیت پڑھی، اور امت کے لیے بھی ایک آیت پڑھی۔ گویا 6 آیتوں میں آج ہم نے فضائل سیدہ، خاندان سیدہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم مزید آیتیں، آیہ قربہ، آیہ مودت کی تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ الکوثر کی تفسیر کریں گے، کل اسی 8 بجے انشاءاللہ دعائے کمیل کے بعد۔ کیونکہ موسم کی وجہ سے ہم سٹک ہیں، ہم نے چاہا چلیے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی یہ خدمت کر لیں اور سعادت حاصل کر لیں۔ کل انشاءاللہ العزیز سورہ دہر کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ایسی غیر مانوس آیات کو بھی پیش کریں گے جو اس ٹاپک سے غیر مانوس ہیں، اور ریفرنسز کے ساتھ بی بی پاک کے فضائل و مناقب کے دریا بہائیں گے۔ اللہ اس عشرہ فاطمیہ کو میرے لیے اور کل کے اسپانسر فیروز بخاری، نیلم بخاری اور بخاری خاندان کے لیے، اور آج کے اسپانسر ملکہ موسوی، ان کے خاندان کے لیے باعث نجات قرار دے۔ اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کی حوائج شرعیہ کو بی بی کے صدقے میں پورا فرمائے۔ ناظرین و ناظرات، رسول زادی اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ 18 سال، کل انشاءاللہ ڈیٹیل عرض کروں گا، 18 سال کچھ مہینے بی بی کی عمر شریف ہے۔ بی بی کی ایج 18 سال کچھ ماہ ہے۔ یہ وہ سن ہوتا ہے جب کسی بھی شخص کا جینے کو جی چاہتا ہے۔ اتنا تو ٹارچر ہوا تھا بی بی کو کہ بی بی مصلی پر عبادت کے بعد فرمایا کرتی، اللہم عجل وفاتی، یا اللہ مجھے صفحہ ہستی سے اٹھا لے۔ میں نے یہاں تک روایتوں میں پڑھا ہے، عرب کا دستور تھا کہ 6 یا 7 دن تک مسلسل ماں بیٹی کا کھانا میکے سے سسرال لے جاتی تھی۔ اللہ کا نبی خود اپنے دستے مبارک پر کھانا اٹھاتا اور شہزادی کے دروازے پہ آتا، اس لیے کہ فاطمہ یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ کی ماں زندہ نہیں جو کھانا لائے۔ وہ نبی جس نے زندگی کے آخری 9 مہینے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت پڑھی تھی عشاء کی نماز کے بعد، اس نبی کا کفن میلا نہ ہوا تھا کہ رسول کی بیٹی زخمی کر دی گئی۔ آیت اللہ العظمی سید محسن حکیم کے مقبرے میں شیخ صالح نے ایک مجلس پڑھی تھی، اس میں 25 مجتہد موجود تھے۔ ان 25 کے 25 مجتہدین نے یہ مجلس سنی اور اس روایت کی تصدیق کی کہ رسول زادی کی شہادت دروازے سے نہیں ہوئی، خاص طور پہ محسن کی شہادت، بلکہ اس جلتے ہوئے دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی جو شکم سیدہ میں پیوست ہو گئی۔ اس میخ نے بی بی کے محسن کو شہید کیا۔ عزیزو، بزرگوں،
عجیب قسمت ہے رسول کی بیٹی کی. دشمن کی بھی بیٹی ہو تو لوگ کہتے ہیں بیٹی تو ہے، مگر نبی زادی کو اتنا ٹارچر ہوا کہ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ بی بی 3.5 گھنٹے کا خطبہ دینے کے بعد جب گھر آئی ہے تو بمشکل اپنے مصلے پہ پہنچی. فسقطت علی سجادتها، بی بی اپنے مصلے پہ گر گئی. صلت رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، نہ معلوم کھڑے ہو کے پڑھی یا بیٹھ کے پڑھی. نظر پڑ گئی بی بی زینب کی، جن کا سن مبارک 5.5 سال ہے، جو خطبہ فدق کی راویہ بھی ہیں. انشاءاللہ انہی مجالس میں پورا خطبہ فدق بھی آپ کی خدمت میں پڑھا جائے گا، اس کی تفسیر اور تشریح بھی کی جائے گی. جیسے ہی جناب زینب کی نظر پڑی، ہمیں اسباب گریہ فراہم کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے عالم غیر معلمہ بی بی زینب نے کہا یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ قومی عن مسند امی، میری ماں کے مصلے پہ، سجادے پہ، جائے نماز پہ بیٹھ کے رونے والی سفید سر والی بی بی، یہ میری ماں کا مصلہ ہے. بی بی کہتی ہے زینب پہچان، میں تیری ماں فاطمہ ہوں. اماں 3.5 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے. شہزادی نے ایک ہی جملہ کہا، بیٹی اس کی خبر تجھے شام میں لگے گی. شریف زادیاں مر جاتی ہیں جب درباروں سے خالی پلٹ آئے. یہی وجہ ہے جب رسول کی نواسی 8 ربیع الاول کو آئی سن 62 ہجری میں، اپنی ماں کی قبر پہ بی بی نے یہی کہا تھا، اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، مگر اماں فرق تھا، تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ پلٹ آئی. عزیزو، محسن شہید ہو گئے، بی بی زخمی ہو گئی. رسول زادی گری ہوئی تھی کہ ایک ظالم نے اپنے غلام کو اشارہ کیا جس کا نام کنفس تھا. اس نے زور سے تعزیانہ مارا، رسول زادی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اس نے اپنی تلوار جو غلاف میں بند تھی شہزادی کی پشت پہ دے ماری. فوارہ خون کا بی بی کی دہن سے جاری ہو گیا. مولا علی کو پکارا، یا ابا الحسن ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے. جب علی آئے ہیں تو عجب منظر دیکھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا ہاتھ اور دوسرا ہاتھ اٹھا کے کچھ بارگاہ رب العزت میں کہنا چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ کہا رسول زادی بد دعا نہیں کرنی ورنہ کوئی یہ اذان کہنے والا نہ ہوگا. اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اذان اس وقت گونج رہی تھی اور نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے بابا کا نام زندہ رہے، کلمہ و اذان زندہ رہے. میرے عزیزو، مولا علی نے اپنے دست مبارک سے غسل دیا. بی بی نے خود کہا تھا، شوہر محرم راز ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی میرے وہ زخم بیویاں دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ سلمان کے جملے ہیں، میں دروازے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ صبر کے پہاڑ علی کو میں نے پھوٹ پھوٹ کے روتے سنا. میں نے کہا مولا کوئی اور مصیبت آ گئی کہ سلمان تیری آقازادی کے وہ بھی زخم تھے جو مجھے بھی نہیں بتائے تھے. یہی وجہ ہے مولا فرماتے ہیں، واللہ انی غسلتها فی ثیابها لأنها کانت طاہرة مطہرة، میں نے رسول زادی کے کپڑوں میں غسل دیا اس لیے کہ بی بی پاک تھی، رسم شریعت پوری کرنی تھی. جنازہ لے کے چلے، یہ واحد جنازہ ہے کہ جو سارا دن پڑا رہا،
غسل ہو چکا، کفن پہنایا جا چکا، مگر دفن نہیں ہو رہا۔ ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں جنازے کی تدفین میں بھی لوگ جسارت نہ کریں۔ نصف شب کو یہ جنازہ اٹھا، 7 یا 9 لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، علی و حسنین ملا لیں تو کل 12 لوگ بنتے ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھا۔ اجرکم علی الزہرا، مجلس تمام ہو گئی۔ بی بی نے کہا تھا یا ابا الحسن غسلنی وکفنی ودفنی، مولا اپنے ہاتھ سے غسل دیجئے گا، کفن پہنائیے گا، دفن کیجئے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری مجتہد اعظم نے لکھا ما قدر علی ان یدفن جسد فاطمہ، علی جیسا صبر کا پہاڑ اپنی زوجہ کو دفن نہ کر سکا۔ صلی رکعتین وکان یدعو الی السماء، اللہم یا رب حب لی صبرا علی فراق فاطمہ۔ علی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ بلند کیے، بار الہ مجھے فاطمہ کی جدائی پر صبر عطا کر۔ راوی نے لکھا 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے اور آواز آئی یا ابا الحسن ہاتھ ودیعتی، اے علی میری امانت مجھے دے دے۔ علی کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ، حکم شریعت یہ ہے امانت جیسے دی جائے ویسے پلٹائی جائے۔ یا رسول اللہ، جب آپ نے فاطمہ دی تھی شکستہ پہلو نہ تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا